بھی باقی ہے لیکن راستہ بند ہے، نہیں باتیں بن رہی ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے طویل سجدہ اسی جگہ ادا کیا، سب سے لمبا سجدہ۔ جو صحابی رسول ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ خیر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر اللہ پاک کے ہاں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد اللہ کے نبی سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور فرمایا، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے محبوب من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جب بھی آپ کا خود ایک بار درود آپ پر بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 رحمتیں عطا فرمائیں گے اور اس کے 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ تو عزیزو یہ دو مقام راستے میں تھے، بدلا دیے گئے۔ ابھی آنے والی زیارت جو ہے، جگہ ایک ہے، مقام ایک ہے، زیارتیں دو ہیں۔ ایک ہے جبل احد یعنی پہاڑ کی زیارت، دوسری ہے میدان احد یعنی غزوہ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، شہداء احد کی زیارت۔ تو عزیزو آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ ہے تو پہاڑ کی زیارت کیسی ہے؟ یہ دنیا میں وہ عظیم پہاڑ ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء فخر العالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اپنی سواری کو روکا جس پر سوار تھے یعنی اونٹنی کو۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، کون شخص ہے جو میرے ساتھ سواری دوڑانے کا مقابلہ لگائے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو تیز دوڑاتے ہوئے جبل احد کے قریب پہنچے، پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا، انا حب انت حب، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ احد پہاڑ میرے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں اور احد پہاڑ میرے سے پیار کرتا ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی سے پیار کرے یا جس چیز سے اللہ کے محبوب پیار کرے وہ دونوں چیزوں کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ عزیزو پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، یہی محبت کی وجہ ہے جو علماء نے لکھا، بعض علماء نے لکھا 4 پہاڑ جنت میں جائیں گے، بعض علماء نے لکھا 5 پہاڑ جنت میں جائیں گے، 4 جائیں گے 5، ان میں سے ایک پہاڑ کا نام جبل احد ہے۔ تو عزیزو جبل احد مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں علماء نے لکھا کہ یہ 7 کلومیٹر لمبا بھی ہے، یعنی اس کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے اور یہ اونچا بھی بہت زیادہ ہے اور چوڑا بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سارے کا سارا پہاڑ جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ اسی جبل احد کے اندر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد کے اندر زخمی ہو چکے تھے، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، سر مبارک مل ہوئے کا خون لگا، خون بہا، زیادہ زخمی ہو گئے، جبل احد کی طرف گئے، جبل احد یوں کھلا، درمیان میں غار کی شکل بیٹھنے کی بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تشریف لے گئے، جا کے بیٹھے۔ اس زمانے میں جو سہولیات ہوگی صحابہ کرام نے ان سہولیات کے مطابق آپ ان کے زخم مبارک صاف کیے اور مرہم پٹی کی۔ اس جگہ کا نام ہے غار احد۔ تو عزیزو دوسری زیارت جس کے پر امام الانبیاء فخر العالم خود بھی تشریف لاتے تھے، اس زیارت کا نام ہے شہداء احد۔ شہداء احد سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو میدان احد کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ ان شہداء میں سے ایک صحابی کا نام ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا سیدنا امیر حمزہ یہ رشتے میں آپ سے مصر کے چچا تھے اور بہت تیر انداز تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں سب سے پہلے 3 انصاریوں کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ کفار مکہ کہنے لگے ہمارے مقابلے میں آنے والے ہیں الحارث، تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرو۔ انہوں نے اپنے نام بدلائے، وہ کہنے لگے ہماری لڑائی تمہارے سے نہیں، انصاریوں تم واپس چلے جاؤ، ہمارے مقابلے میں قریشیوں کو بھیجو، ہمارے مقابلے میں مکے والوں کو بھیجو، ہمارے مقابلے میں نامور اور معروف و مشہور لوگوں کو بھیجو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر پھر سب سے پہلے نمبر پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، دوسرے نمبر پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تیسرے نمبر پر سیدنا عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اور میں تم جو مقابلے کے لیے یہ تینوں جب مقابلے کے لیے میدان میں اترے، انہوں نے پھر وہی الفاظ پہلے والے پھر دہرائے کہ ہمارے مقابلے میں آنے والے کون ہو۔ انہوں نے اپنے نام بدلائے، وہ کہنے لگے اب ہوگا مقابلہ، ہم بھی قریشی تم بھی قریشی، ہم بھی مکے والے تم بھی مکے والے، ہم بھی تیر انداز تم بھی تیر انداز، ہماری بھی بہادری کی شہرت اور چرچا ہے اور تمہاری بہادری کی بھی شہرت ہے۔ آج تلواریں چلیں گی اور بہادری
नबी का पता चलेगा। सहाबा किराम ने अल्लाह अकबर कहते हुए सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला के बड़े उतबा को कत्ल किया और शैबा को कत्ल किया। ये उतबा और शैबा ये दोनों भाई थे, ये हज़रत हिंदा के भाई थे और ये आपस में शैबा यानी उतबा शैबा कत्ल हुए मैदान बदर में। इनकी बहन हज़रत हिंदा ने कसम खाई बुत के नाम की कि बदला लेंगे, हर हाल में लेंगे और लेंगे भी सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो उनके यहाँ एक काम करते थे जिनके नाम था हजरत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके जिम्मे लगाया, कहा तुम भी बहुत तीर अंदाज हो और सैयदना अमीर हमजा भी बहुत तीर अंदाज हैं, लिहाजा अगर तुम मैदान उहद के अंदर या किसी मौके पर उनको शहीद कर दो, उनको कत्ल कर दो, तो मैं तुम्हें इतना इनाम भी दूंगी और आजाद भी कर दूंगी। ये मैदान उहद लगा हुआ था, मैदान बिल्कुल दोनों तरफ से लश्कर तैयार थे। हजरत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतजार में थे कि मौका मिले और मैं तीर चलाऊं, मौका मिले या मैं नेज़ा फेंकूं। बाज़ उलमा ने लिखा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला हज़रत वाशी ने यूं नेज़ा लगाया, फेंका तो सीने में लगा। जब सीने में लगा तो वो नीचे गिरे। ये करीब पहुंचकर हमला किया, उनके जिस्म के आज़ा अलग-अलग कर दिए गए, हाथ अलग, मुंह अलग, गर्दन अलग, आंखें निकाली गई, ऊँट काट दिए गए। बाज़ उलमा ने लिखा कि जिस्म के 12 हिस्से कर दिए गए। अज़ा मुख्तलिफ अलग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्दे के जिस्म के आज़ा भी देख रहे थे। तो ये जुमला इरशाद फरमाया सैयदुल शुहदा या अमीर हमजा। सब हजरात नीचे आ जाएं, साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ नक्शा भी बताऊंगा, वाक़या भी कुछ बतलाऊंगा और सब मिलकर सलाम भी पेश करेंगे। ये मसनून ज़ियारत है, सब आए जज़ाकुमुल्लाह खैर। आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ? नहीं दूर